शावी लग रही है ये। मैंने सुना इसका इंस्टाग्राम पेज के बना दिया, फोटोग्राफी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही है सुनना। मैं तुमसे कह रही थी लड़कियों में हम हैं सब, ठीक है? हम नहीं है, हम नहीं। मैं तुम्हें स्टेज पे बुलाऊंगा। नहीं जाना चाहती मिट्टू। नाराज क्यों हो? कितनी देर का तुमने मुझसे साथ? मुझे पता था लास्ट ईयर भी हमारी इसी शर्ट में तुमने तस्वीर लगा दी थी। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख। क्या क्यों मार रही हो? अच्छा वजह क्या क्यों मार रही है? क्योंकि बहुत फेमस हो गया मेरा भाई। इतने तुम्हें लोग आवाज दे शादी शादी इतने तुम हो गए। So you're technically jealous. And non-technically भी। Roll number 1. यस सर। 2. Yes sir. 3. Yes sir. 4. यस सर। 5. यस सर। हाँ तो बच्चों आज बताओ क्या पढ़ाऊँ? सर निकाह पढ़ा दो रोल नंबर 4 के साथ। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को। खुदा करे जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। Meet you. So yeah, keep on doing what you're doing, and will you marry me? भाई आपको लगता है मेरी बहन आपको प्यार करती? तेरी बहन की शादी पक्की होगी और तू उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। फरहान करेगा तेरी बहन की शादी और वो भी फ्री फ्री फ्री। Assalamu alaikum everybody. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. This is your host Shabi Jafri and our co-host with us Miss Momina Sundar Sayyida, the very beautiful. कल काफी लोगों ने कहा कि you looked very pretty last night. यार क्योंकि वो मेरा मेकअप उसने किया था रिदा ने। मैं अपना फुल मेकअप कर रही थी, रिदा ने मेरा मेकअप किया और शावीर कमरे में आया, ये अपनी वो कैप में और टी शर्ट में फिरा था। एकदम से जाते जाते मुझे कहता है यार पार्टनर ये बड़ी गलत बात है यार। उसके बाद मैं नीचे आई, उसकी नई कमीज इस्त्री हो के आ रही थी। फुल एक बंदा तैयार हो रहा था कि मैंने कहा कि यार ये बहुत गलत बात है, तुम इतनी अच्छी लग रही हो और मैं अजीब सा पागलों तो तुम्हें तो अच्छे लगने की जरूरत ही नहीं है, तुम वैसे इतने साफ सुथरे, मतलब तुम गोरे हो तो बात ही खत्म हो गई। What? क्या मतलब तुम गोरे हो ना? मुझे गोरा होना पड़ता है ना? You think people want to be white? नहीं, मुझे लगता है कि जो गोरा होता है ना वो वैसे साफ सुथरा लगता है। तो I don't think so. मुझे तो मैले नहीं लगते कभी भी, जो कि तुम बहुत हो। लेकिन मुझे तुम अगर मैं तुम्हारे कमरे में ना जाऊँ और तुम मुझे कहीं टीवी लाउंज टाइप जगह पे मिलो तो मैं कहूँगी कि हाँ मेरा भाई साफ सुथरा है। अच्छा ये परसेप्शन क्यों है? पता नहीं, और ये हमारी सोसाइटी में तो बहुत है। ये मुझे बहुत लगता है कि हमारी सोसाइटी में है बहुत। गोरे रंग का या गोरे साफ रंग सुथराई का? गोरे रंग का। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। क्यों है? गोरी क्या लगता है कि तुम्हें क्या वजह है इसके पीछे? यार पता मुझे नहीं पता। हाँ हमारी सोसाइटी में वैसे गोरा शोरा होने टाइप बहुत चीजें हैं, लेकिन इसको अप्रिशिएट किया जाता है कि कोई गोरा पैदा हो। खूबसूरत, आई थिंक खूबसूरती को गोरे पे वो कहते हैं। हाँ जो गोरा बस वो खूबसूरत है। एग्जैक्टली। ये भी क्या वजह है? मुझे नहीं पता। गोरे रंग को प्रायोरिटाइज किया। डू यू थिंक ये जो क्योंकि हम लोग सारे देखो हमेशा ये होता है ना, जो आपके पास चीज नहीं होती आप वो बहुत ज्यादा एडमायर करते हो। तो हमारे ये पास बात तो नहीं है। हम सारे, हमारी पूरा खानदान मतलब हम सारे बहुत वीटिश से है ना, तो जो गोरा हो जाता है वो ऑलरेडी डिफरेंट सा, उसमें अलग से प्यार आने लग जाता है। यार डिफरेंट, तुम ज्यादा काले भी तो हो सकते हो। वो भी तो डिफरेंट है। ज्यादा काले भी नहीं है ना हम लोग। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम कह रही हो जो चीज डिफरेंट होती है लोगों को वो चीज चाहिए होती है। तो हम
काले भी तो हो सकते तो हैं. हम में ज्यादा काला कोई है नहीं ना, कौन है हम सब में ज्यादा काला मेरे तुम कह रही अलावा? हो अगर हमारे यहाँ काले होते हाँ. तो उनको अप्रिशिएट किया जाता कि वो काले हैं. बच्चा पैदा होता कहता है कालू कितना काला मेरा काला बेटा पैदा हुआ है. इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे वो लाइक आई एम एक्सट्रीमली अगेंस्ट ऑल ऑफ दोस क्रीम्स जो कि whitening creams होती हैं, because they make you realize, they make your the people who are applying those creams, they make them realize कि यार there's something wrong with your skin color, which is not right. ये तो है. अभी जब जैद यहाँ पे आया था तो जैद was telling me about कि ओ यार मुझे ना एक ये फलानी कोई ऑफर आई है कहीं से ना, and it had to do with like a cream, अच्छा. whitening cream. So I was like, no bro, ना करो. no, you're not gonna do that. And I convinced him to the point where, you know, he obviously spoke to some other people and stuff, जाहिर है. he just didn't want to do it अब लोग बहुत himself. appreciate करते हैं जो लोग करते हैं ना. लेकिन how is this still a business? I do not understand how this is still a business. क्योंकि मेरी बात सुनो, लोगों का शौक तो है ना यार अच्छा तुम शौक मेरी एक बात चीज है. सुनो, तुम गोरा रंग छोड़ दो, वैसे जो एस्थेटिक्स की जो भी सर्जरीज होती हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज जो लोग करवा रहे हैं अपनी, कोई अपने असली दांत कटवा के नकली लगवा रहा है, कोई अपने दांत, कोई अपनी वो स्किन टाइटनिंग करवा रहा है, कोई अपनी आईब्रोज अपलिफ्ट करवा रहा है, कोई अपने बोटॉक्स करवा रहा है, तो ये तो सारी चीज़ उसी चीज़ में आ जाती है ना कि हाँ मेरे जो मेरी शक्ल है वो इनफ नहीं है, मुझे बस अपनी चीक्स भी ऐसी चाहिए, मुझे अपनी आईब्रोज ऐसी चाहिए, वो वाली चीज़ें. सुंदस तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी एक डिफरेंट टॉपिक है. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ स्किन कलर की, स्पेसिफिकली स्किन कलर की, क्योंकि ये कल्चरल चीज है ना. आप इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ सर्टेन कंट्री, आप उस कलर के होगे. हाँ, समझ आई तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे गोरे जो हैं वो गोरे हैं, जो ब्राउन लोग हैं वो ब्राउन है, जो काले हैं वो काले हैं. I don't point at me, okay? Just मैं don't. तुम्हें Why would you try say करके that? मैं जो काला काले नहीं हैं कर वो रहा. जो गोरे हैं वो गोरे, जो काले हैं वो काले हैं. Just don't do this to मैंने me, ये नहीं okay? किया. Just don't be so rude मैंने ये to me. नहीं किया. That's very मैं rude, तुम्हें खाली ये partner, कहने की okay? कोई अच्छा उल्टा मेरे पे I'm not so कंट्रोवर्सी शुरू कर black, रही हो. okay? I'm not so black. I love my skin color, all right? I'll tell you what's really funny. मैं उस दिन उबर लेकर आ रहा था, एक कोई अंकल थे, आई वुड से अर्ली 40s में होंगे, ठीक है. तो काफी रिस्पेक्टफुली बातें चल रही थी. चलते एकदम अंकल ने भी लेफ्ट टर्न लिया और हमारी कॉन्वर्सेशन ने भी उसके साथ साथ. अच्छा. हाँ, अंकल मुझे बोलते हैं कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा कनाडा से. कहते हैं कि ओ तो वहाँ पे कालों से तो बच के रहना पड़ता होगा आप लोग को. मैंने कहा क्यों कालों से क्यों बच के रहना पड़ता होगा? तो चोर होते ना हरामजादे सारे. मैंने कहा अंकल को क्या हो गया, मूड खराब है. मैंने कहा नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है. आई मीन लाइक चोर तो हर जगह ही होते हैं. चोर तो लोगों पे होता है कि वो किस तरह के हैं. कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और हर कल्चर में हर रिलीजन में लोग इस तरह के होते हैं. ये नहीं है कि अगर काला है तो वो 100% चोर होगा. कहते हैं यही तो मसला है आप लोग की जनरेशन का. आप लोग को लगता है आप लोग ओवर स्मार्ट हो. मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया हूँ मैं ये. और मैं लिटरली 40 मिनट्स दूर से आ रहा था अपने घर, और अभी ये हमारी राइड शुरू हुई थी, ठीक है. अब अंकल इतनी लंबे लेक्चर पे निकल गए यार, वो इतनी लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए अपनी कॉन्वर्सेशन को लेकर, और कहते हैं नहीं आप लोग का यही. मैंने कहा नहीं अंकल हमारी जनरेशन का मसला नहीं है, शायद आप लोग ही चेंज नहीं होना चाहते, आप लोग नहीं समझना चाहते कि इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द स्किन कलर कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. मैंने कहा इसीलिए तो पूरा वेस्ट हमें गालियां देता है, क्योंकि वो जनरलाइज कर देते हैं. एक मुसलमान को गलत हरकत करेगा तो वो जनरलाइज कर देते हैं, और ये और वो कह रहे नहीं वो तो है ही कमीने, वो तो है ही ये. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, मेरे वहाँ पे छोटे भाई रहते हैं, उनके साथ जो काले करते हैं ना आप लोग नहीं, लेकिन आप लोग समझोगे नहीं, आप लोग की जनरेशन का यही है, आप लोग गालियां देते रहते हो फोन पे. मैंने कहा अंकल भाई अंकल बहते जा रहे हैं बाप ना. मेरे साथ हाशिर बैठा हुआ था. हाशिर कहता अंकल अगर आपने बात, हाशिर आगे बैठा था मैं पीछे बैठा था, अंकल ड्राइव करता. हाशिर कहता अंकल अगर आपने बात करनी है ना तो सामने देख के करें, आपको ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा थूक आके गिर रहा है मेरे ऊपर. कसम से. So no not बेचारे अंकल, because he was really wrong and he was really rude. He was really rude. तो गलत बात है. उन्होंने भी एक जनरलाइज कर लिया कि आजकल की जनरेशन जो है वो ब्ला ब्ला ब्ला, you know. He had something against all of us. He was like आजकल देख लो आप यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है. ये आजकल लोग इमरान खान को भी बड़ा सपोर्ट करते हैं ना, तो सबको बस ये हो जाता है कि ये तो बच्चे से हैं, बच्चे से हैं, और ये बड़ों की इज्जत. हाँ उन्होंने ये भी बात बोली, कह रहे कि आप लोग की जनरेशन में कोई बड़ों की इज्जत नहीं रह गई अब. मैंने कहा अंकल इज्जत इज अ टू वे स्ट्रीट.
آپ عزت دیتے ہو تو آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں. جب آپ کسی سے بدتمیزی کریں گے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ سے کوئی اگلا بندہ آپ کی عزت کرے گا. عزت ارن کی جاتی ہے, عزت زبردستی لی نہیں جاتی. تو اب انکل کو نہیں سمجھ آئی. خیر انکل نے ڈراپ کیا مجھے. ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے انکل بولتے گئے. اچھا میں نے پھر بھی انکل کو 5 اسٹار دیا. میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اوبر چلا چکا ہوں نا. تو مجھے میں بھی چلانا چاہتی ہوں. نہیں تمہیں نہیں پتا تم کیا پی رہے ہو کینیڈا میں اوبر. ہاشر تجھے یاد ہے؟ ہاشر ادھر گائز, ہاشر از ہیئر. تجھے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ ہم لوگ اوبر میں کہیں سے آ رہے تھے اور ایک انکل ہم پہ پڑ گئے تھے. السلام علیکم. علی بھائی جن پہ پڑ گئے تھے. نہیں علی بھائی تو تھے ہی نہیں ہمارے ساتھ, میں اور تم تھے. کون سے والا یار جو کہہ رہے تھے آپ کی جنریشن کو تمیز نہیں ہے, وہ باہر جو ہیں وہ کالے چور ہوتے ہیں. ہاں وہی نا, وہی بات کروں نا. اس میں علی بھائی بھی تھے. علی بھائی ہمارے ساتھ تھے. تو علی بھائی نے آگے سے ان کی بےزتی کر دی تھی. وہ آگے سے کہا تھا کہ آپ غصہ ہی کر گئے ہیں, یہ آگے والے بھائی. میں پہلے اتر گیا, میں مارکیٹ میں اتر گیا, میں واپس آ رہا, مجھے روک کے کہتے بھائی ادھر ہے. میں نے کہا جی بولے. کہتے یار میں تو ویسے نارملی بات کرتا ہوں, وہ جو آپ کے آگے والے بھائی تھے بہت غصہ والے تھے, وہ تو غصہ ہی کر گئے تھے. وہ ایسے ہی ہیں یار. انہوں نے تو ہمیں گھر ڈراپ کر دیا تھا, تم دوبارہ گئے تھے باہر ان کے ساتھ. وہی کہہ رہا ہوں نا, میں باہر گیا تھا تو باہر مارکیٹ گیا تھا تو وہاں پہ. اچھا. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کی جنریشن کو تو تمیز نہیں ہے, کہ باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کالج ہوتے ہیں, وہ یہ ہیں چور ہوتے ہیں, یہ وہ بہت بدتمیز ہے. کہتا ہے میں باہر بھی رہ کے آیا ہوں, بتائیں یہی بول رہا تھا. بہت وہ نہیں لگتا باہر لوگ کالے جو ہوتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں. نہیں مجھے پہلے لگتا تھا, مجھے انہوں نے کلیئر کیا. مجھے ابھی میں کیا کہتا ہوں یار اسکن کلر سے کیا. اچھا ایک بات بتا, ہمارے کلچر میں تمہیں پتا ہے کہ ایک اسکن کلر جن کا لائٹ ہو تھوڑا سا, ان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے ہر طریقے سے, ان کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. تمہیں بھی یہ لگتا ہے یہ بات سچ ہے؟ یار اگر دیکھا جائے اسلام کے طور پہ تو سارے ایک ہی جیسے تھے, لیکن تھوڑا بہت دل میں ملال آ ہی جاتا ہے. Why is that? I'm so confused. اس دن میں نانا کو یہی تو کہہ رہی تھی پارٹنر کہ یہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک تو یہ بیٹا ہے, اوپر سے یہ گورا ہے. مطلب اس کے پاس وہ دونوں کوالٹیز آ گئی نا, کہ یہ ایک بیٹے کا بیٹا. ڈارک یار, اللہ گورا ہے بٹ the conversation is getting darker. میری دادی تھیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کو ہم تنگ کیسا کرتے تھے. میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں ان کے پاس جاتا, میں کہا تو میں تو کالی لڑکی سے شادی کرنی ہے. آگے سے کہتے الو دے پٹیا دفعہ ہو جائے تھا, مجھے کالے لوگ نہیں پسند. میں ان کو آپا کہتا تھا پیسے. میں کہتا آپا, اپنی دادے کو تم آپا کہتے تھے ہم. بیٹا مائک دفعہ ہو جائے. اپنی دادی تھی کسی اور کی, اپنی امی کو یہ چاچی کہتا تھا. چاچی نہیں, ہمیں مجھے آپا ایک تو مجھے آپا کا مطلب آپ کو پتا ہے, کوئی 12ویں میں جا کے سمجھ آیا کہ بہن کو کہتے ہیں آپا. میں تو ویسے دادو کو کہتا ہے. نہیں میں سمجھا دادو کو آپا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے تھے اللہ کرے ہمارے کالے بچے ہو. دادو کو آگے سے کہتی میں طرفا کے سڑ دوں گی. اتنا غصہ کرتی تھی. ان کو لڑکیاں نہیں پسند تھی, پتا ہے کیوں؟ وہ کہتی تھی کہ دعا کرو تمہارے بیٹے ہو. پتہ نہیں مائیں کس طرح کا تھا وہ. ہاں اللہ کی دین. اچھا یہ ایک اور کنورسیشن ہے. ہاں یہ بہت غلط یار, یہ بہت غلط چیز ہے. کیونکہ جس طرح ہمارے ادھر اب یہ سمجھا تھا کہ جاتا ہے کہ لڑکیاں بوجھ ہوتی ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں ان کو لوگ. جس طرح گاؤں میں دیکھیں نا آپ, لڑکیوں کو گھروں کے اندر کام کرنے بھیج دیتے ہیں, گھر صاف کرنے کے لیے. وہ بھی یار انسان ہے, ان qui بھی زندگی ہے. بے شک انہوں نے دوسرے گھر جانا ہے, لیکن تعلیم تو دے نا ان کو. کہ نہیں 100%, بلکہ یہی کہتے ہیں اگر اف یو وانٹ ٹو سی اینی سوسائٹی, جو بھی کلچر ہے, کوئی سوسائٹی ہے وہ اوپر اٹھی ہے, وہ وہاں کی عورتوں کی وجہ سے اٹھی ہے. جب عورتیں آپ کی سوسائٹی کے اندر آ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی ہیلپ کراتی ہیں, ایک کنٹری کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. لیکن تھینک یو حاشر کانورسیشن کے اندر اپنی اوپینین ایڈ کرنے کے لیے. ایک اور میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں وچ از کوائٹ فنی. الحمدللہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, شروع میں ہوا تھا, لیکن یہاں پہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جہاں پہ بیسکلی پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز ہیں, ہمارے بچے ہماری طرح نہیں ہے جس طرح ہم اپنے بڑوں کے ساتھ تھے. سمجھ رہی ہوں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ مطلب میں تو اس لحاظ سے بہت بدتمیز ہوں. ہاں یعنی کہ why do parents think that's the case? کیونکہ دیکھو ایک چیز جو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے, وہ یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے.
دنیا کے ساتھ ساتھ لوگ بدل رہے ہیں, سوسائٹیز بدل رہی ہیں, لوگ چینج ہو رہے ہیں, سراؤنڈنگز بدل رہی ہیں, سب سے بڑی بات جو آپ کے بچوں کو بدل رہی ہیں. ہاں سمجھ رہے ہو, اب پہلے کے ہم اپنے پیرنٹس کی طرح سیم نہیں ہیں اور ہم کبھی ہو بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, پرانے زمانوں میں اتنا ٹی وی کا نہیں ہوتا تھا, اتنے فونز نہیں ہوتے تھے, اتنا باہر آنا جانا, سوشلائزیشن, آپ کی یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھی تو وہ نہیں کرتے تھے. اب ہے تو لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھو شروع میں مجھے پتہ نہیں کس نے بتایا تھا, کہاں سے کوئی فیملی والے نے, کسی نے کہا تھا کہ ہاں بھائی آج کے بچے تو بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں, ہم تو کھانا نہیں شروع کرتے تھے جب تک ہمارے ابو کھانا نہ شروع کریں, ہم تو بیٹھتے نہیں تھے اگر ہمارا باپ کھڑا ہو. اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں. یعنی میرے اوپر نہیں لیکن وہ فیملیز میں آپس میں بڑوں کی بات ہو رہی تھی. ہاں آج کل کی جنریشن بڑی چینج ہو گئی ہے, یہ اور وہ. رسپیکٹ آج کل کی جنریشن میں تھوڑی کم ہو گئی, مجھے یہ چیز لگتی ہے کم ہو گئی ہے. مطلب کیونکہ آج کل کی جنریشن کا یہ سینئر پارٹنر, ہم لوگ ہر چیز بہت کیجولی لینے لگ گئے. اچھا میں بتاتی ہوں, مجھے ایک اسٹوری یاد آ گئی اس سے کہ ہمارے ایک انکل آئے ہوئے تھے گھر پہ, اور مجھے ابھی سے ترس آ رہا ہے بیچارے, کیا نام تھا؟ نہیں کچھ نہیں, تو اس کے ابو بیٹھے ہوئے تھے اور میں اور شاویر ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو نا وہ انکل کوئی بات کرنے شروع ہو گئے, تو انہوں نے بیچ میں کوئی بہت ہی پنجابی ٹائپ کوئی بات کی یا کوئی گالی دے دی. انہوں نے کوئی گالی دے دی. تو اچھا پہلے, اور ہمیں نا بڑوں سے گالیاں سننے کی اتنی عادت نہیں ہے, تو وہ نا کوئی کسی کی بات کرے تو انہوں نے کہا کہ او وہ تو بڑا یہ کر کے نا, تو میں نے اور شاویر نے نا پہلے کہ او شٹ یہ کیا ہوا ہے, میں نے اور شاویر نے ایک دوسرے کو کونی ماری پہلے. اچھا پھر اس کو مجھے جو لافنگ فٹس پڑتے ہیں نا, پھر ہمیں نا ذرا سچویشن تھوڑی کنٹرول کرنی پڑتی ہے. تو اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ایک اور میں اور شاویر پھر وہ انکل اتنے گالیوں میں بہہ گئے تھے کہ ان کو ریئلائز نہیں ہوا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس کے سامنے, اور وہ کر بھی امینا کو رہے تھے باتیں, یعنی امینا کو بتا رہے تھے کچھ باتیں. لیکن نانو کو تو وہ ضریت ماموں سے بات کر رہے تھے نا, نانو کو تو ویسے ہی پاپا اور ضریت ماموں دونوں سے. ہاں بٹ اینی ویز پاپا نانو اور ضریت ماموں سے نا. ہاں اچھا تو نا اب مجھے نا ہوا جب مجھے ضریت ماموں نے لک کرائی نا, تو اچھا میں نے کہا کہ اچھا یہ تو اٹھے گا نہیں, تو میں بہانے سے اٹھی اور نا میں بہانے سے اٹھی اور میں نا نانو کے پاس جا کے بیٹھ گئی. تو نا انکل نے پھر کوئی گالی دی. شاویر نے مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے سامنے بیڈ پہ میں بیٹھی ہوں, مجھے میسیجز کرنے لگ گیا تم تو بڑی, اور ہمیں اس گالی کا مطلب نہیں پتا, وہ پنجابی میں کوئی گالیاں دے رہے ہیں اور میں میسیجز پڑھ رہی ہوں. اور جب میں نے وہ بات پڑھی تو میں نے میسیج پڑھ کے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, ہم دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہنسنا شروع کر دیا. یعنی کہ ہنسنا اس طرح نہیں, لائک وی اسٹارٹڈ گگلنگ اینڈ لائک یو نو, تو مطلب کہ انکل کو بھی obviously آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم اوپر ہنس رہے تھے. نہیں انکل کو نہیں ہوا تھا, وی ور ویری ریسپیکٹفل ان دیٹ میٹر. ہم لوگ نے میک شور کیا کہ انکل کو نظر نہ آئے, لیکن پاپا کو نظر آ گیا. پاپا نے مجھے میسج کیا, بیٹا تمیز کرو کیا ہو گیا. تمہیں میسج پہلے پاپا نے مجھے میسج کیا, اس کے بعد ہم سے آگے بات. پھر میرے اور شاویر ہم لوگ ہاتھ باندھ کے بس منہ نیچے کر کے کھڑے ہوئے تھے, اور ضریت ماموں بولتے تھے کہ آپ لوگ کو تمیز نہیں ہے, آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے, پہلے آپ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارے تھے. ہم نے کہا او شٹ, اتنا obvious تو نہیں تھا یار, یہ بدتمیزی نہیں تھی. اچھا ایک سیکنڈ میری بات سنو. مجھے لگتا ہے بدتمیزی تھی اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے, آئی ایگری وتھ یو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن یہ بدتمیزی نہیں کہتے ہیں, چیزوں کو شرارت کہتے ہیں. یہ ڈفرنس ہے. بدتمیزی اور شرارت میں ڈفرنس ہے. بدتمیزی پتہ کیا ہوتی یار انکل آپ کو تمیز نہیں, آپ گالیاں دے رہے ہو, یہ ہوتی ہے بدتمیزی. صحیح ہے. اگر دو کزنز, اب ہماری انڈرسٹینڈنگ آپس میں ایسی ہے کہ لائک وی ہیو گرون اپ ٹوگیدر, اینڈ ہمیں ہر چیز پہ ویسے ہی ہنسی آتی رہتی ہے. بہت لوگ کہتے ہیں یہ فضول میں ہنستے رہتے ہیں, پوڈ کاسٹ پہ بھی لوگ بولتے ہیں یہ فضول, بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم دونوں کا لائک کس لیول پہ بانڈ ہے. صحیح ہے. اگر کوئی تالا بھی ٹھک کر کے دروازے پہ تالا لگے گا نا سندر سر میں, for some reason we would start laughing. It's a thing. I don't know how to control it. She doesn't know how to control it. It's been a thing out of this podcast. Like if you guys ever sit with us, if you guys ever get a chance کہ ہم لوگ کہیں باہر گھوم رہے, just look at us, we'll be laughing. So anyways, that wasn't بدتمیزی, and I do not agree with you. Maybe to a certain extent, maybe we shouldn't have done that, but ہماری بدتمیزی انٹینشنل ہوتی ہے. وہ انٹینشنل تھا. ہاں انٹینشنل نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہم لوگ اتنے کیجول ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اتنے کیجول ہو گئے ہر چیز میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا. تو سندر بدتمیزی انٹینشنل ہوتی ہے. اگر مجھے لگ رہا ہے کوئی میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے, لیکن وہ بندہ مجھے آ کے پیار سے سمجھا کہ ارے یار میری کوئی انٹینشن نہیں تھی, تو آپ کہو گے یار میں ہی پاگل ہوں ایسا سوچتا رہتا ہوں, یو نو, بیکاز اٹس انٹینشنل. بدتمیزی انٹینشنل ہوتی ہے. بدتمیزی مسٹیک سے نہیں ہوتی, غلطی سے بدتمیزی نہیں ہوتی, وہ شرارت ہوتی ہے. سو اینی ویز, بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بدتمیز ہے. آئی تھنک آج کل کی جنریشن ڈفرینٹ ہے. اور ایک اور چیز, آؤٹ اسپوکن ہے, تھوڑا دس از کانفیڈنٹ ہے. اے ہیوج لرننگ کرو, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی. دس از اے ہیوج لرننگ کرو فار اس, فار آور جنریشن. ہم جب بڑے ہو رہے ہوں گے اور ہمارے بچے جب بڑے ہو رہے ہوں گے,
ہمیں اس وقت لگے گا کہ یار یہ بہت بدتمیز ہو گئے. لیکن if you think about it, it's not actually their fault because the world is evolving, the human race is evolving. ہر چیز چینج ہو رہی ہے, سوسائٹیز ایوالو کر رہی ہیں, ہر چیز مختلف ہو رہی ہے. جس سوسائٹی میں وہ اس وقت بڑے ہوں گے, ہمارے بچے جو ہیں وہ سوسائٹی سے بالکل مختلف ہوگی. تو ہم ان کو اپنے اسٹینڈرڈ سے جج نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اسٹینڈرڈز الگ ہیں. ہمارے زمانے میں, پاپا وغیرہ کے زمانے میں خط لکھنے پڑتے تھے. ہمارے زمانے میں ٹھک کیا, ٹھک پہنچ گیا, اگر آگے سے 10 منٹ میں رپلائی نہیں آیا تو ہمیں لگتا ہے اگلا بندہ مر گیا. صحیح ہے. It's a different time. Information send اور receive کرنا بہت different ہو چکا ہے. بالکل ہاں. So all of these things I think matter a lot. لگتا ہے confident بہت آئی ہے نا. مطلب ہماری نہیں overall generation یہ والی جو ہے, یہ ان کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ پیرنٹس کو لگتا ہے, اگر پیرنٹس کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں آپ یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا, اور میں کہوں گی کہ نہیں بابا اگر ہم یہ کریں یا وہ کریں, تو بابا ہوں گے کہ کیوں بحث کر رہی ہو جب مجھے پتا ہے کہ یہ کام, مطلب وہ پھر بحث لگنے لگ جاتی ہے جو آپ صحیح بات بتا رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں لگتا ہے. یار میں اب تمہیں اگر میں اپنی پرسنل ایگزامپل دوں تو my parents were not happy with me pursuing YouTube or filming. My parents thought that this is a hobby, not a job. But I told my parents, I'm like, listen, Papa, because میری پاپا سے دوستی تمہیں پتا کس طرح کی ہے, میری ماما سے بھی دوستی, تم مکھیاں کاٹنے کی کوشش کر رہی ہو, تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے, بہت سائیکو لگی ہو, کاٹ رہی ہو, مجھے اتنی بری لگ رہی تھی, میں اس کو دیکھتے مکھیاں کاٹ رہی ہے پاگل. نہیں میں تو سن رہی ہوں, مکھیاں کاٹ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, میری پاپا سے میری دوستی بہت زبردست ہے, تو پاپا نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا دس از لائک یو نو فنش یور کالج, فنش یور ایجوکیشن. I'm like, see, I understand that, Papa, I'll do that. لیکن I want to keep this thing going. He's like, no, look for a real job in the beginning. But then when I told him, when I sat him down, in the beginning he thought that I'm being overconfident and Papa knows what he's talking about, but he truly did not, because the thing is Papa ko social media ka nahi pata. No idea. Papa ko یہ ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا, تو مجھے پاپا کو پروو کرنے کو زیادہ سیریس لے میری بات. اردو کیوں بول رہے ہو, مجھے انگلش سمجھ آتی ہے. تم نے جب یا کرنا شروع کیا نا تو مجھے مل گیا تھا سگنل کہ اچھا اب اردو بولنی ہے, ٹھیک ہے تم مکھیاں کاٹو. اچھا, yeah, so his father said that just don't go for such things, this is just waste of time and there's no money inside this, so like just inside this, so like just don't do it. And then he was like, oh why Papa, I'll do that. Just take a chill pill. Take a chill pill. Yeah, so just end of story. Partner, ایک سیکنڈ, ایک تو یہ تھوڑے, دوسری بات یہ اس پہ مسالہ کم ہے, تیسری بات یہ ہے کہ نور بھائی کیچپ نہیں لے کے آئے, چوتھی بات یہ آپ نے اس کو دے دیا. نور بھائی کیچپ لیں, ساری چیزوں میں سے یہ چیز میرے سمجھ آئی, 4 چیزوں میں سے مسالہ اور کیچپ لیں. اللہ میاں نے کہا کہ بیٹے دے واپس. نہیں وہ مجھے ڈیر ملی تھی کہ اچھا یہ اٹھا کے اوپر جو سندس کے فرائز ہیں وہ وی ڈیئر یو کہ وہ سندس کو آپ نے کھانا نہیں دینے. مجھے کامنٹس میں نظر آیا تھا, قسم سے یہ میں دل سے نہیں کرنا چاہتا. ایول کون ہے پتہ نہیں, لیکن اب کرنا پڑے گا نا. کیچپ اردو میں کیا کہتے ہیں پارٹنر؟ ٹماٹر, پسا ہوا ٹماٹر, گرائنڈ ہوا ٹماٹر. یار کچن کو, اچھا ریموٹ کو کیا, اے سی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا پھینکیو, اس کو دھمکی کہتے ہیں. ٹھنڈی ہوا والا, ٹھنڈا دان, شاید ٹھنڈا پنکھا. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریموٹ. ڈریم ہول کو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تمہیں ہولز میں کیا آتا ماجی سٹک لی رے. فرائز ہے اور ہے. ڈریم ہول کو کہتے ہیں خوابوں کی موری. یار پتہ ہم اتنی انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ کانورسیشن کر رہے تھے اور وہاں سے لے کر خوابوں کی موری تک آنے میں ہمیں بالکل ٹائم نہیں لگا. اینیویز I think you know how we spoke about like a specific topic today, and it was a lot of fun. I want actually people to comment below of the topics you wanted us to explore. Any topic you want us to talk about for the future podcast, we shall do that. Acha haan, continue with your Urdu to English. I just wanted to add that. Dream hole ko kya kehte hain?
मुझे ड्रीम होल क्या होता है सुंदस? यार वो ऊपर नहीं बने हुए होते राशनदान जो होते थे पुराने जमाने में. राशनदान. चिप्स को क्या कहते हैं? चिपस. कटे हुए आलू. चिप्स. कटे हुए आलू. बाय द वे आज हम लोग ने गार्डन में पता क्या किया? ये तुम्हें पैचेस नजर आ रहे हैं जो खाली खाली हैं. सो हमने इनको डिग करके मैंने एक वो घास की वो नहीं मेडिसिन नहीं जो घास की सीड्स मंगवाई थी. भाई ने ऊपर यूं करके फैला ऐसे कबूतरों की तरह. अभी देखना 4-5 दिन में घास आएगा क्योंकि तुम्हें पता है मैंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था. वो देखा था. हाँ वो बहुत फिट आ गई है. वहाँ पे कितना जबरदस्त घास आ गया. ये तुमने क्या कहा था क्रिकेट वाला? क्रिकेट वाला मतलब ऐसे मतलब फील्ड वाला है तो तुमने कहा था कि हाँ ये ऑस्ट्रेलियन घास है. तो वो मैंने सीड्स मंगवा के ना उसके अंदर उसको वहाँ पे फेंक दिया था. और I'll actually put a clip towards the end for you guys to enjoy my घास that bhai ne. Thank you so much for watching the podcast, guys. Leave a huge thumbs up if you liked it. Make sure that you subscribe to the channel. Let us know if there are any topics that you want us to explore. जो भी आप टॉपिक सुंदर सो मेरे से चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें. हम लोग इस शो को इन्फॉर्मेशनल भी बनाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा since we now have a lot of time and the whole country is on a lockdown and there's nothing better to do. So we're going to be talking to you every 3 days inshallah. Thank you so much for watching this episode and we will as always catch you on the next one. Take care. Thank you so much. Everybody. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Shabi Jaffrey and our co-host with us, Miss Momina Sundar Sayyida, the very beautiful. कल काफी लोगों ने कहा कि you looked very pretty last night. यार क्योंकि वो मेरा मेकअप उसने किया था रिदा ने. मैं अपना फुल मेकअप कर रही थी. रिदा ने मेरा मेकअप किया और शावीर कमरे में आया. ये अपनी वो कैप में और टी शर्ट में फिरा था. एकदम से जाते जाते मुझे कहता है यार पार्टनर ये बड़ी गलत बात है यार. उसके बाद मैं नीचे आई. उसकी नई कमीज इस्त्री हो के आ रही थी. फुल एक बंदा तैयार हो रहा था कि मैंने कहा कि यार ये बहुत गलत बात है. तुम इतनी अच्छी लग रही हो और मैं अजीब सा पागलों तो तुम्हें तो अच्छे लगने की जरूरत ही नहीं है. तुम वैसे इतने साफ सुथरे मतलब तुम गोरे हो तो बात ही खत्म हो गई. What? क्या मतलब तुम गोरे हो ना? मुझे गोरा होना पड़ता है ना? You think people want to be white? नहीं मुझे लगता है कि जो गोरा होता है ना वो वैसे साफ सुथरा लगता है. तो I don't think so. मुझे तो मैले नहीं लगते कभी भी. जो कि तुम बहुत हो लेकिन मुझे तुम अगर मैं तुम्हें अगर मैं तुम्हारे कमरे में ना जाऊँ और तुम मुझे कहीं टीवी लाउंज टाइप जगह पे मिलो तो मैं कहूँगी कि हाँ मेरा भाई साफ सुथरा है. अच्छा ये परसेप्शन क्यों है? पता नहीं. और ये हमारी सोसाइटी में तो बहुत है. ये मुझे बहुत लगता है हमारी सोसाइटी में है बहुत. गोरे रंग का या गोरे साफ रंग सुथराई का? गोरे रंग का. गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना. क्यों है? गोरी. क्या लगता है कि तुम्हें क्या वजह है इसके पीछे? यार पता मुझे नहीं पता. हाँ हमारी सोसाइटी में वैसे गोरा शोरा होने टाइप बहुत चीजें हैं लेकिन इसको अप्रिशिएट किया जाता है कि कोई गोरा पैदा हो. आई थिंक खूबसूरती को गोरे पे वो कहते हैं. हाँ जो गोरा बस वो खूबसूरत है. एग्जैक्टली. ये भी क्या वजह है? मुझे नहीं पता. गोरे रंग को प्रायोरिटाइज किया. डू यू थिंक ये जो क्योंकि हम लोग सारे देखो हमेशा ये होता है ना जो आपके पास चीज नहीं होती आप वो बहुत ज्यादा एडमायर करते हो. तो हमारे ये पास बात तो नहीं है. हम सारे हमारी पूरा खानदान मतलब हम सारे बहुत वीटिश से है ना. तो जो गोरा हो जाता है वो ऑलरेडी डिफरेंट सा उस पे अलग से प्यार आने लग जाता है. यार डिफरेंट तुम ज्यादा काले भी तो हो सकते हो. वो भी तो डिफरेंट है. ज्यादा काले भी नहीं है ना हम लोग. मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ तुम कह रही हो जो चीज डिफरेंट होती है लोगों को वो चीज चाहिए होती है. तो हम काले भी तो हो सकते हैं. तो हम में ज्यादा काला कोई है नहीं ना. कौन है हम सब में ज्यादा काला मेरे अलावा? तुम कह रही हो अगर हमारे यहाँ काले होते तो उनको अप्रिशिएट किया जाता कि वो काले हैं. बच्चा पैदा होता कहता है काले कितना मेरा काला बेटा पैदा हुआ है. इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता यहाँ पे. बल्कि यहाँ पे वो लाइक आई एम एक्सट्रीमली अगेंस्ट ऑल ऑफ दोस क्रीम्स जो कि वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं बिकॉज दे मेक यू रियलाइज दे मेक योर the people who are applying those creams they make them realize कि यार there's something wrong with your skin color which is not right. ये तो है. अभी जब जैद यहाँ पे आया था तो जैद was telling me about कि ओ यार मुझे ना एक ये फलानी कोई ऑफर आई है कहीं से ना and it had to do with like a cream. अच्छा. Whitening cream. So I was like no bro. ना करो. No you're not gonna do that.
and I convinced him to the point where, you know, he obviously spoke to some other people and stuff, ظاہر ہے and he just didn't want to do it اب لوگ بہت himself. اپریشیٹ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. لیکن how is this still a business? I do not understand how this is still a business. کیونکہ میری بات سنو, لوگوں کا شوق تو ہے نا یار. اچھا شوق ایک چیز ہے, تم گورا رنگ چھوڑ دو, ویسے جو ایستھیٹکس کی جو بھی سرجریز ہوتی ہیں, کاسمیٹک سرجریز جو لوگ کروا رہے ہیں اپنی, کوئی اپنے اصلی دانت کٹوا کے نکلی لگوا رہا ہے, کوئی اپنے دانت, کوئی اپنی وہ اسکن ٹائٹننگ کروا رہا ہے, کوئی اپنی آئی بروز اپ لفٹ کروا رہا ہے, کوئی اپنے بوٹاکس کروا رہا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں اسی چیز میں آ جاتی ہے نا کہ ہاں میرے جو میری شکل ہے وہ انف نہیں ہے, مجھے بس اپنی چیکس بھی ایسی چاہیے, مجھے اپنی آئی بروز ایسی چاہیے, وہ والی چیزیں. سندس تو وہ کاسمیٹک سرجری ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. میں تم سے بات کر رہا ہوں اسکن کلر کی, اسپیسیفکلی اسکن کلر کی, کیونکہ یہ کلچرل چیز ہے نا. آپ اف یو بلانگ فرام اے سرٹن کنٹری, آپ اس کلر کے ہوگے. سمجھ آئی تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسے گورے جو ہیں وہ گورے ہیں, جو براؤن لوگ ہیں وہ براؤن ہیں, جو کالے ہیں وہ کالے ہیں. Don't point at me, okay? Just don't. Why would you say that جو کالے ہیں وہ گورے, جو گورے ہیں وہ گورے, جو کالے ہیں وہ کالے ہیں? Just don't do this to me, okay? Just don't be so rude. میں نے یہ نہیں کیا. That's very rude. میں تمہیں خالی یہ کہہ رہی ہوں. اچھا الٹا میرے پہ کنٹروورسی شروع کر دی. Okay, I'm not so black. I love my skin color, all right? I'll tell you what's really funny. میں اس دن اوبر لے کر آ رہا تھا, ایک کوئی انکل تھے, I would say early 40s میں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کافی ریسپیکٹفلی باتیں چل رہی تھی, چلتے ایک دم انکل نے بھی لیفٹ ٹرن لیا اور ہماری کانورسیشن نے بھی اس کے ساتھ ساتھ. اچھا ہاں, انکل مجھے بولتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا کینیڈا سے. کہتے ہیں کہ او تو وہاں پہ کالوں سے تو بچ کے رہنا پڑتا ہوگا آپ لوگ کو. میں نے کہا کیوں کالوں سے کیوں بچ کے رہنا پڑتا ہوگا؟ چور ہوتے نا حرام زادے سارے. میں نے کہا انکل کو کیا ہو گیا, موڈ خراب ہے. میں نے کہا نہیں انکل ایسی بات نہیں ہے, آئی مین لائک چور تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, چور تو لوگوں پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں, اور ہر کلچر میں ہر ریلیجن میں لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر کالا ہے تو وہ 100% چور ہوگا. کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگ کی جنریشن کا, آپ لوگ کو لگتا ہے آپ لوگ اوور اسمارٹ ہو. میں نے کہا میں کہاں پھنس گیا ہوں میں یہ. اور میں لٹرلی 40 منٹس دور سے آ رہا اپنے گھر, اور ابھی ہماری رائڈ شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب انکل اتنی لمبے لیکچر پہ نکل گئے یار, وہ اتنی لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے اپنی کانورسیشن کو لے کر, اور کہتے ہیں نہیں آپ لوگ کا یہی. میں نے کہا نہیں انکل ہماری جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے, شاید آپ لوگ ہی چینج نہیں ہونا چاہتے, آپ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود دا اسکن کلر کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. میں نے کہا اسی لیے تو پورا ویسٹ ہمیں گالیاں دیتا ہے, کیونکہ وہ جنرلائز کر دیتے ہیں, ایک مسلمان کو غلط حرکت کرے گا تو وہ جنرلائز کر دیتے ہیں, اور یہ اور وہ کہہ رہے نہیں وہ تو ہے ہی کمینے, وہ تو ہے ہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بیٹا, میرے وہاں پہ چھوٹے بھائی رہتے ہیں, ان کے ساتھ جو کالے کرتے ہیں نا آپ لوگ نہیں, لیکن آپ لوگ سمجھو گے نہیں, آپ لوگ کی جنریشن کا یہی ہے, آپ لوگ گالیاں دیتے رہتے ہو فون پہ. میں نے کہا انکل بھائی انکل بہتے جا رہے ہیں باپ نام ہے. میرے ساتھ حاشر بیٹھا ہوا تھا. حاشر کہتا انکل اگر آپ نے بات, حاشر آگے بیٹھا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا, انکل ڈرائیو کرتا. حاشر کہتا انکل اگر آپ نے بات کرنی ہے نا تو سامنے دیکھ کے کریں, آپ کو نا یہاں پہ تھوڑا تھوڑا تھوک آ کے گر رہا ہے میرے اوپر. So no not بیچارے انکل, because he was really wrong and he was really rude. He was really rude. انہوں نے بھی ایک جنرلائز کر لیا کہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بلا بلا بلا, you know. He had something against all of us. He was like آج کل دیکھ لو آپ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. یہ آج کل لوگ عمران خان کو بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں نا, تو سب کو بس یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بچے سے ہیں, اور یہ بڑوں کی عزت. ہاں انہوں نے یہ بھی بات بولی, کہہ رہے کہ آپ لوگ کی جنریشن میں کوئی بڑوں کی عزت نہیں رہ گئی اب. میں نے کہا انکل عزت از اے ٹو وے اسٹریٹ. آپ عزت دیتے ہو تو آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں. جب آپ کسی سے بدتمیزی کریں گے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ سے کوئی اگلا بندہ آپ کی عزت کرے گا. عزت ارن کی جاتی ہے, عزت زبردستی لی نہیں جاتی. تو اب انکل کو نہیں سمجھ آئی. خیر انکل نے ڈراپ کیا مجھے, ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے انکل بولتے گئے. اچھا میں نے پھر بھی انکل کو 5 اسٹار دیا. میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اوبر چلا چکا ہوں نا. تو مجھے میں بھی چلانا چاہتی ہوں. نہیں تمہیں نہیں پتا, تم کیا پی رہے ہو کینیڈا میں اوبر. حاشر تجھے یاد ہے, حاشر ادھر گائز, حاشر از ہیئر. تجھے یاد ہے کہ جب ایک دفعہ ہم لوگ اوبر میں کہیں سے آ رہے تھے اور ایک انکل ہم پہ پڑ گئے تھے. السلام علیکم. علی بھائی جن پہ پڑ گئے تھے. نہیں علی بھائی تو تھے ہی نہیں ہمارے ساتھ, میں اور تم تھے.
कौन से वाला यार जो कह रहे थे आपकी जनरेशन को तमीज नहीं है, वो बाहर जो हैं वो काले चोर होते हैं। हाँ वही ना, वही बात करूँ ना, उसमें अली भाई भी थे। अली भाई हमारे साथ थे। तो अली भाई ने आगे से उनकी बेइज्जती कर दी थी। वो आगे से कहा था कि आप गुस्सा ही कर गए हैं, ये आगे वाले भाई। मैं पहले उतर गया, मैं मार्केट में उतर गया, मैं वापस आ रहा, मुझे रोक के कहते भाई इधर है। मैंने कहा जी बोले। कहते यार मैं तो वैसे नॉर्मली बात करता, वो जो आपके आगे वाले भाई थे बहुत गुस्सा वाले थे, वो तो गुस्सा ही कर गए थे। वो ऐसे ही है यार, उन्होंने तो हमें घर ड्रॉप कर दिया था, तुम दोबारा गए थे बाहर उनके साथ? वही कह रहा हूँ ना, मैं बाहर गया था, तो बाहर मार्केट गया था, तो वहाँ पे अच्छा। लेकिन वो क्या कह रहे थे कि आपकी जनरेशन को तो तमीज नहीं है कि बाहर के लोग जो होते हैं वो काले जो होते हैं, वो ये हैं, चोर होते हैं, ये वो बहुत बदतमीज है। कहता मैं बाहर भी रह के आया हूँ, पता नहीं यही बोल रहा था। बहुत वो तुम्हें नहीं लगता बाहर लोग काले जो होते हैं वो चोर होते हैं? नहीं, मुझे पहले लगता था, मुझे इन्होंने क्लियर किया। मुझे अभी मैं आगे कहता यार स्किन कलर से क्या। अच्छा एक बात बता, हमारे कल्चर में तुम्हें पता है कि एक स्किन कलर जिनका लाइट हो थोड़ा सा, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हर तरीके से उनको खूबसूरत समझा जाता है। तुम्हें भी ये लगता है? ये बात सच है यार? अगर देखा जाए इस्लाम के तौर पे तो सारे एक ही जैसे थे, लेकिन थोड़ा बहुत दिल में मलाल आ ही जाता है। Why is that? I'm so confused. उस दिन मैं नाना को यही तो कह रही थी पार्टनर कि ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ये बेटा है, ऊपर से ये गोरा है। मतलब इसके पास तो दोनों क्वालिटीज आ गई ना कि ये एक बेटे का बेटा। डार्क यार। ये गोरा है but the conversation is getting darker. मेरी दादी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको हम तंग किस्सा करते थे। मैं छोटा होता था तो मैं उनके पास जाता, मैं कहा तो मैं तो काली लड़की से शादी करनी है। आगे से कहते उल्लू दे पटिया दफा हो जाए तेरा, मैंने काले लोग नहीं पसंद। मैं कहा, मैं उनको आपा कहता था पैसे। मैं कहता आपा अपनी दादी को तुम आपा कहते थे हम। बेटा माइक दफा हो जाए तुम्हारे। अपनी दादी थी किसी और की? अपनी अम्मी को ये चाची कहता था। चाची नहीं, हमें मुझे आपा एक तो मुझे आपा का मतलब आपको पता है, कोई 12वीं में जाके समझ आया कि बहन को कहते हैं आपा। मैं ऐसी दादों को कहता है। नहीं, मैं समझा दादों को आपा कहते हैं। उसके बाद हम कहते थे अल्लाह करे हमारे काले बच्चे हो। दादू को आगे से कहती मैं तरफा के सुट दूंगी। इतना गुस्सा करती थी। उनको लड़कियां नहीं पसंद थी, पता है क्यों? वो कहती थी कि दुआ करो तुम्हारे बेटे हो। पता नहीं माइंड किस तरह का था वो। हाँ, अल्लाह की देन। अच्छा ये एक और कॉन्वर्सेशन है। हाँ, ये बहुत गलत यार, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जिस तरह हमारे इधर अब ये समझाता जाता है कि लड़कियां बोझ होती हैं, पढ़ाते नहीं हैं उनको लोग। जैसा गाँव में देखें ना आप, लड़कियों को घरों के अंदर काम करने भेज देते हैं, घर साफ करने के लिए। वो भी यार इंसान है, उनकी भी ज़िंदगी है। बेशक उन्होंने दूसरे घर जाना है, लेकिन तालीम तो दे ना उनको। नहीं, 100%। बल्कि यही कहते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू सी एनी सोसाइटी, जो भी कल्चर है, कोई सोसाइटी है, वो ऊपर उठी है, वो वहाँ की औरतों की वजह से उठी है। जब औरतें आपकी सोसाइटी के अंदर आके शाना बशाना आपके साथ खड़े होके आपकी हेल्प कराती हैं, एक कंट्री कहीं से कहीं निकल जाती है। लेकिन थैंक यू हाशिर कॉन्वर्सेशन के अंदर अपनी ओपिनियन ऐड करने के लिए। एक और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ विच इज़ क्वाइट फनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, शुरू में हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों के साथ होता है, जहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारे बच्चे बदतमीज़ हैं, हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं है जिस तरह हम अपने बड़ों के साथ थे। समझ रही हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब मैं तो इस लिहाज से बहुत बदतमीज हूँ। हाँ, यानी कि why do parents think that that's the case? क्योंकि देखो, एक चीज़ जो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, वो ये है कि दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ साथ लोग बदल रहे हैं, सोसाइटीज बदल रही हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, सराउंडिंग्स बदल रही हैं। सबसे बड़ी बात जो आपके बच्चों को बदल रही हैं। हाँ, समझ रहे हो? अब पहले के हम अपने पेरेंट्स की तरह सेम नहीं है और हम कभी हो भी नहीं सकते। एग्जैक्टली, पुराने जमानों में इतना टीवी का नहीं होता था, इतने फोन्स नहीं होते थे, इतना बाहर आना जाना, सोशलाइजेशन, आपकी ये सारी चीजें होती नहीं थी, तो वो नहीं करते थे। अब है तो लोग कर रहे हैं। अब देखो शुरू में मुझे पता नहीं किसने बताया था, कहाँ से कोई फैमिली वाले ने, किसी ने कहा था कि हाँ भाई आज के बच्चे तो बड़े बदतमीज हो गए, हम तो खाना नहीं शुरू करते थे जब तक हमारे अब्बू खाना ना शुरू करें, हम तो बैठते नहीं थे अगर हमारा बाप खड़ा हो। इस तरह की बातें मैंने सुनी हुई है। अच्छा, यानी मेरे ऊपर नहीं, लेकिन वो फैमिलीज में आपस में बड़ों की बात हो रही थी। हाँ, आजकल की जनरेशन बड़ी चेंज हो गई है, ये और वो। रिस्पेक्ट आजकल की जनरेशन में थोड़ी कम हो गई, मुझे ये चीज लगती है, कम हो गई है।
مطلب کیونکہ آج کل کی جنریشن کا یہ سین ہے پارٹنر, ہم لوگ ہر چیز بہت کیجولی لینے لگ گئے. اچھا میں بتاتی ہوں, مجھے ایک اسٹوری یاد آ گئی اس سے کہ ہمارے ایک انکل آئے ہوئے تھے گھر پہ, اور مجھے ابھی سے ترس آ رہا ہے بیچارے, کیا نام تھا؟ نہیں کچھ نہیں, تو اس کے ابو بیٹھے ہوئے تھے اور میں اور شاویر ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو نا وہ انکل کوئی بات کرنے شروع ہو گئے, تو انہوں نے بیچ میں کوئی بہت ہی پنجابی ٹائپ کوئی بات کی یا کوئی گالی دے دی انہوں نے کوئی گالی دے دی. تو اچھا پہلے, اور ہمیں نا بڑوں سے گالیاں سننے کی اتنی عادت نہیں ہے, تو وہ نا کوئی کسی کی بات کرے تو انہوں نے کہا کہ او وہ تو بڑا یہ کر کے نا, تو میں نے اور شاویر نے نا پہلے کہ او شٹ یہ کیا ہوا ہے, میں نے اور شاویر نے ایک دوسرے کو کونی ماری پہلے. اچھا پھر اس کو مجھے جو لافنگ فٹس پڑتے ہیں نا, پھر ہمیں نا ذرا سچویشن تھوڑی کنٹرول کرنی پڑتی ہے. تو اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ایک اور میں اور شاویر پھر وہ انکل اتنے گالیوں میں بہہ گئے تھے کہ ان کو ریئلائز نہیں ہوا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس کے سامنے, اور وہ کر بھی امینا کو رہے تھے باتیں, یعنی امینا کو بتا رہے تھے کچھ باتیں. لیکن نانو کو تو وہ ضریت ماموں سے بات کر رہے تھے نا, نانو کو تو ویسے ہی پاپا اور ضریت ماموں دونوں سے, ہاں بٹ اینی ویز پاپا نانو اور ضریت ماموں سے نا. اچھا تو نا اب مجھے نا ہوا جب مجھے ضریت ماموں نے لک کرائی نا, تو اچھا میں نے نا کہا کہ اچھا یہ تو اٹھے گا نہیں, تو میں بہانے سے اٹھی اور نا میں بہانے سے اٹھی اور میں نا نانو کے پاس جا کے بیٹھ گئی. تو نا انکل نے پھر کوئی گالی دی, شاویر نے مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے سامنے بیڈ پہ میں بیٹھی ہوں مجھے میسیجز کرنے لگ گیا تم تو بڑی, اور ہمیں اس گالی کا مطلب نہیں پتا, وہ پنجابی میں کوئی گالیاں دے رہے ہیں, اور میں میسیجز پڑھ رہی ہوں, اور جب میں نے وہ بات پڑھی تو میں نے میسیج پڑھ کے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, ہم دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہنسنا شروع کر دیا. یعنی کہ ہنسنا اس طرح نہیں, لائک وی اسٹارٹڈ گگلنگ اینڈ لائک, تو مطلب کہ انکل کو بھی obviously آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم اوپر ہنس رہے تھے. نہیں انکل کو نہیں ہوا تھا, وی ور ویری ریسپیکٹفل ان دیٹ میٹر. ہم لوگ نے میک شور کیا کہ انکل کو نظر نہ آئے, لیکن پاپا کو نظر آ گیا. پاپا نے مجھے میسج کیا, بیٹا تمیز کرو کیا ہو گیا. اچھا تمہیں میسج پہلے پاپا نے مجھے میسج کیا, اس کے بعد ہم سے آگے بات. پھر ہماری میرے اور شاویر ہم لوگ ہاتھ باندھ کے بس منہ نیچے کر کے کھڑے ہوئے تھے, اور ضریت ماموں بولتے تھے کہ آپ لوگ کو تمیز نہیں ہے, آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے, پہلے آپ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارے تھے. ہم نے کہا او شٹ اتنا obvious تو نہیں تھا یار, یہ بدتمیزی نہیں تھی. اچھا ایک سیکنڈ میری بات سنو, ایک بدتمیزی تھی اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے, آئی ایگری وتھ یو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن یہ بدتمیزی نہیں کہتے ہیں, چیزوں کو شرارت کہتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے. بدتمیزی اور شرارت میں ڈفرینس ہے. بدتمیزی پتہ کیا ہوتی, یار انکل آپ کو تمیز نہیں, آپ گالیاں دے رہے ہیں, یہ ہوتی ہے بدتمیزی. صحیح ہے. اگر دو کزنز, اب ہماری انڈرسٹینڈنگ آپس میں ایسی ہے کہ لائک وی ہیو گرون اپ ٹوگیدر, اینڈ ہمیں ہر چیز پہ ویسے ہی ہنسی آتی رہتی ہے. بہت لوگ کہتے ہیں یہ فضول میں ہنستے رہتے ہیں, پوڈ کاسٹ پہ بھی لوگ بولتے ہیں یہ فضول, بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم دونوں کا لائک کس لیول پہ بانڈ ہے. صحیح ہے. اگر کوئی تالا بھی ٹھک کر کے دروازے پہ تالا لگیں گا نا سندر سر میں, for some reason we would start laughing. It's a thing. I don't know how to control it. She doesn't know how to control it. It's been a thing out of this podcast. Like if you guys ever sit with us, if you guys ever get a chance کہ ہم لوگ کہیں باہر گھوم رہے, just look at us, we'll be laughing. So anyways, that wasn't بدتمیزی, and I do not agree with you. Maybe to a certain extent, maybe we shouldn't have done that, but ہماری بدتمیزی انٹینشنل ہوتی ہے. وہ انٹینشنل تھا نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہم لوگ اتنے کیجول ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اتنے کیجول ہو گئے ہر چیز میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا. تو سندر بدتمیزی انٹینشنل ہوتی ہے. اگر مجھے لگ رہا ہے کوئی میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے, لیکن وہ بندہ مجھے آ کے پیار سے سمجھائے کہ ارے یار میری کوئی انٹینشن نہیں تھی, تو آپ کہو گے یار میں ہی پاگل ہوں, ایسا سوچتا رہتا ہوں, یو نو, بیکاز اٹس انٹینشنل. بدتمیزی انٹینشنل ہوتی ہے. بدتمیزی مسٹیک سے نہیں ہوتی, غلطی سے بدتمیزی نہیں ہوتی, وہ شرارت ہوتی ہے. سو اینی ویز, بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بدتمیز ہے. آئی تھنک آج کل کی جنریشن ڈفرینٹ ہے. اور ایک اور چیز, آؤٹ اسپوکن ہے, تھوڑا دس کانفیڈنٹ از ہے. اے ہیوج لرننگ کرو, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی. دس از اے ہیوج لرننگ کرو فار اس, فار آور جنریشن. ہم جب بڑے ہو رہے ہوں گے اور ہمارے بچے جب بڑے ہو رہے ہوں گے, ہمیں اس وقت لگے گا کہ یار یہ بہت بدتمیز ہو گئے. لیکن if you think about it, it's not actually their fault because the world is evolving, the human race is evolving. ہر چیز چینج ہو رہی ہے, سوسائٹیز ایوالو کر رہی ہیں, ہر چیز مختلف ہو رہی ہے. جس سوسائٹی میں وہ اس وقت بڑے ہوں گے, ہمارے بچے جو ہیں, وہ سوسائٹی سے بالکل مختلف ہوگی. تو ہم ان کو اپنے اسٹینڈرڈ سے جج نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اسٹینڈرڈز الگ ہیں. ہمارے زمانے میں, پاپا وغیرہ کے زمانے میں خط لکھنے پڑتے تھے. ہمارے زمانے میں ٹھک کیا, ٹھک پہنچ گیا, اگر آگے سے 10 منٹ میں رپلائی نہیں آیا تو ہمیں لگتا ہے اگلا بندہ مر گیا. صحیح ہے. It's a different time. Information send اور receive کرنا بہت different ہو چکا ہے. بالکل ہاں. So all of these things I think matter a lot. لگتا ہے کانفیڈنٹ بہت آئی ہے نا, مطلب ہماری نہیں اوور آل جنریشن یہ والی جو ہے, یہ
ان کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ پیرنٹس کو لگتا ہے, اگر پیرنٹس کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں آپ یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا, اور میں کہوں گی کہ نہیں بابا اگر ہم یہ کریں یا وہ کریں, تو بابا ہوں گے کہ کیوں بحث کر رہی ہو جب مجھے پتا ہے کہ یہ کام, مطلب وہ پھر بحث لگنے لگ جاتی ہے جو آپ صحیح بات بتا رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں لگتا ہے. یار میں اب تمہیں اگر میں اپنی پرسنل ایگزامپل دوں تو my parents were not happy with me pursuing YouTube or filming. My parents thought that this is a hobby, not a job. صحیح ہے. But I told my parents, I'm like, listen, پاپا, because میری پاپا سے دوستی تو میں پتا کس طرح کی ہے, میری ماما سے بھی دوستی, تم مکھیاں کاٹنے کی کوشش کر رہی ہو, تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے, بہت سائیکو لگی ہو, کاٹ رہی ہو, مجھے اتنی بری لگ رہی تھی, میں اس کو دیکھتے مکھیاں کاٹ رہی ہے پاگل. نہیں میں تو بس سن رہی ہوں مکھیاں کاٹ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, میری پاپا سے میری دوستی بہت زبردست ہے, تو پاپا نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا دس از لائک یو نو فنش یور کالج, فنش یور ایجوکیشن. I'm like, see, I understand that, Papa, I'll do that, لیکن I want to keep this thing going. He's like, no, look for a real job in the beginning. But then when I told him, when I sat him down, in the beginning he thought that I'm being overconfident and Papa knows what he's talking about, but he truly did not, because the thing is Papa ko social media ka nahi pata, no idea. Papa ko یہ ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا, تو مجھے پاپا کو پروو کرنے کو زیادہ سیریس لے میری بات. اردو کیوں بول رہے ہو, مجھے انگلش سمجھ آتی ہے. تم نے جب یا کرنا شروع کیا نا, تو مجھے مل گیا تھا سگنل کہ اچھا اب اردو بولنی ہے, ٹھیک ہے, تم مکھیاں کاٹو. اچھا, yeah, so his father said that just don't go for such things, this is just waste of time and there's no money inside this, so like just inside this, so like just don't do it. And then he was like, oh why Papa, I'll do that. Just take a chill pill. Take a chill pill. Yeah, so just end of story. Partner, ایک سیکنڈ, ایک تو یہ تھوڑے, دوسری بات یہ اس پہ مسالہ کم ہے, تیسری بات یہ ہے کہ نور بھائی کیچپ نہیں لے کے آئے, چوتھی بات یہ آپ نے اس کو دے دیا. نور بھائی کیچپ لیں, ساری چیزوں میں سے یہ چیز میرے سامنے آئی, 4 چیزوں میں سے مسالہ اور کیچپ لیں. اللہ میاں نے کہا کہ بیٹے دے واپس. نہیں, وہ مجھے ڈیر ملی تھی کہ اچھا یہ اٹھا کے اوپر رکھ دو. جو سندس کے فرائز ہیں وہ وی ڈیئر یو کہ وہ سندس کو آپ نے کھانا نہیں دینے. مجھے کامنٹس میں نظر آیا تھا, قسم سے یہ میں دل سے نہیں کرنا چاہتا. اتنا ایول کون ہے پتہ نہیں, لیکن اب کرنا پڑے گا نا. کیچپ اردو میں کیا کہتے ہیں پارٹنر؟ ٹماٹر, پسا ہوا ٹماٹر, گرائنڈ ہوا ٹماٹر. یار کچن کو, اچھا ریموٹ کو کیا, اے سی کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا اندر, ہوا اندر, ٹھنڈی ہوا پھینکیو, اس کو دھمکی کہتے ہیں. ٹھنڈی ہوا والا, ٹھنڈا دان, شاید ٹھنڈا پنکھا. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریموٹ. ڈریم ہول کو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تمہیں ہولز میں کیا آتا ماجی سٹک لی رے. فرائز ہے اور ہے. ڈریم ہول کو کہتے ہیں خوابوں کی موری. یار پتہ ہے ہم اتنی انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ کانورسیشن کر رہے تھے اور وہاں سے لے کر خوابوں کی موری تک آنے میں ہمیں بالکل ٹائم نہیں لگا. Anyways, I think you know how we spoke about like a specific topic today, and it was a lot of fun. I want actually people to comment below of the topics you wanted us to explore. Any topic you want us to talk about for the future podcast, we shall do that. Acha haan, continue with your Urdu to English. I just wanted to add that. ڈریم ہول کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے ڈریم ہول کیا ہوتا ہے سندس؟ یار وہ اوپر نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں, راشن دان جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں. راشن دان. چپس کو کیا کہتے ہیں؟ چپس. کٹے ہوئے آلو. چپس کٹے ہوئے آلو. بائی دی وے آج ہم لوگوں نے گارڈن میں پتہ کیا کیا؟ یہ تمہیں پیچز نظر آ رہے ہیں جو خالی خالی ہیں, سو ہم نے ان کو ڈگ کر کے میں نے ایک وہ گھاس کی وہ نہیں میڈیسن نہیں جو گھاس کی سیڈز منگوائی تھی, بھائی نے اوپر یوں کر کے پھیلا ایسے کبوتروں کی طرح. ابھی دیکھنا 4-5 دن میں گھاس آئے گا, کیونکہ تمہیں پتا ہے میں نے وہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ دیکھا تھا. ہاں وہ بہت فٹ آ گئی ہیں. وہاں پہ کتنا زبردست گھاس آ گیا. یہ تم نے کیا کہا تھا کرکٹ والا؟ کرکٹ والا مطلب
ایسے مطلب فیلڈ والا ہے جو تم نے کہا تھا کہ ہاں یہ آسٹریلین گھاس ہے. یا تو وہ میں نے سیڈز منگوا کے نا اس کے اندر اس کو وہاں پہ پھینک دیا تھا. اور I'll actually put a clip towards the end for you guys to enjoy my ghaas that bhai ne. Thank you so much for watching the podcast, guys. Leave a huge thumbs up if you liked it. Make sure that you subscribe to the channel. Let us know if there are any topics that you want us to explore. جو بھی آپ ٹاپک سننا سو میرے سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسکس کریں. ہم لوگ اس شو کو انفارمیشنل بھی بنانا چاہتے ہیں تھوڑا since we now have a lot of time and the whole country is on a lockdown and there's nothing better to do. So we're going to be talking to you every 3 days, inshallah. Thank you so much for watching this episode, and we will, as always, catch you on the next one. Take care. Thank you so much. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. کیا مر کے آئے ہو یا اٹھ کے آئے ہو؟ کہاں سے دیکھو ہم تو دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہلکے چل کے. مطلب میں ابھی دھوپ میں اپنی تصویر کھینچ رہی ہوں. Got these cute little tops from Sukmoki. Look how shiny they are. Go follow the page and order yours now. میں کہہ رہا ہوں منہ دیکھ کے سارا دن نہیں خراب ہوگا. میں کہہ رہا ہوں میرا منہ دیکھ کے اوپر چلی جائے گا منوز. یعنی کہ وہ سارا دن میں اپنا خراب کر میں بیچتی ہر ٹائم یہ کرتی رہتی ہے, باہر جاتی رہتی ہے. یہ دیکھ لو 2 بجے آتی ہے. لڑکیاں خراب ہو گئی آج کل. یہ لڑکیاں ان کی وجہ سے لڑکے ہم غم گورے ہیں, غم آ رہے ہیں, ہم گھما رہے ہیں, ہم آنکھیں مارے. نانا شہزادہ عمران خان کپتان ولیم سے مل رہا ہے.